آخر اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو ہم سے پوشیدہ کیوں رکھا، ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ یہ ظاہری بات ہے، بچے بھی کویشچنس پوچھتے ہوں گے کہ مما شب قدر کب ہے، یا کب ہے شب قدر، آپ ہمیں بتائیں۔ اور ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ بیٹا آپ نے شب قدر کو رمضان کی طاق راتوں میں ڈھونڈنا ہے۔ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ میں آپ کو حکمت بتاتی ہوں۔ اگر شب قدر کو ظاہر کر دیا جاتا تو جو کم ہمت لوگ ہیں نا، اسی رات کی عبادت پر اکتفا کر لیتے اور دیگر راتوں میں عبادت کا اہتمام نہ کرتے۔ ظاہری بات ہے، اگر شب قدر ہمیں پتہ ہے کہ 27ویں کی رات جو ہے وہ شب قدر کی رات ہے، تو بھئی لوگ باقی راتوں میں عبادت اتنے خشوع و خضوع سے نہیں کریں گے۔ وہ 27ویں کی رات کو ان کو پتہ ہی آج ہی شب قدر کی رات ہے، تو اس رات میں بھرپور عبادت کر لی، اور باقی راتوں میں نہیں کریں گے عبادت، یا نارمل عبادت کر لی، نارمل تراویحیں پڑھ لیں گے۔ مگر اس طرح جو ہے لوگ آخری عشرے کی 5 راتوں میں عبادت کی بھرپور سعادت حاصل کر لیتے ہیں، یعنی کہ پانچوں کے پانچوں دن وہ اسی طرح عبادت کرتے ہیں، عبادت میں اتنی ہی اسٹرگل کرتے ہیں کہ کیا پتہ آج کا دن ہو، کیا پتہ آج کے رات ہو۔ اور اگر شب قدر کی رات کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بھئی کون سی رات ہے، اگر یہ ظاہر ہوئی بھی ہوتی نا، تو کسی بھی بیماری کی وجہ سے یا کسی ایشو کی وجہ سے ہم اس رات کو عبادت کرنا بھول جاتے، تو ہمیں بہت زیادہ ملال ہوتا کہ کاش میں عبادت کر پاتی، کاش میں عبادت کر پاتی۔ اور اس ملال کی وجہ سے نا ہم باقی راتوں کی عبادتیں میں اتنا ہم دل سے مشغول ہو کے عبادت نہ کر سکتے۔ لیکن اب جو ہے رمضان کی 5 طاق راتوں میں سے 2-3 راتیں اکثر لوگوں کو نصیب ہو ہی جاتی ہیں کہ وہ بھی اس پہ اچھی بھلی عبادت کر لیتے ہیں۔ جس طرح کہا گیا کہ شب قدر کی جو رات ہے، اگر ہم اس میں ہمیں مل جاتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، تو 1000 سالوں کی نیکیوں کے برابر ہے۔ تو اسی طرح اس رات میں گناہ کا جو وبال ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ بہت سے لوگ معاصی کیے بغیر نہیں رہتے۔ شب قدر متعین ہو جانے کی صورت میں بھی اگر ان سے معصیت سرزد ہوتی تو شب قدر کی توہین کس قدر اور وبال ان کے اوپر ہوتا۔ ہمارے پیارے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رمضان المبارک کی جو راتوں میں جو ہم لوگ عبادتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے اپنے عبادت گزار بندوں پر فخر فرماتے ہیں۔ اگر شب قدر متعین ہوتی تو صرف لوگ ایک ہی رات میں عبادت کرتے۔ اب محض اس بنا پر کہ بھئی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون سی رات عبادت کی رات ہے، تو لوگ شب قدر کو ڈھونڈنے کے لیے رمضان کے آخری عشرے کی تمام طاق راتوں میں عبادت کرتے ہیں، اور اس کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے ہمارے پیارے سے اللہ تعالیٰ بار بار کیا کرتے ہیں۔ شب قدر کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح پوشیدہ رکھا ہے جس طرح ہمارے مرنے کا وقت یا موت کا وقت ہمیں نہیں بتایا، کیونکہ اگر ہمیں موت کا وقت بتا دیا جاتا نا، تو ہم لوگ ساری عمر نفسانی خواہشات کی پیروی میں گناہ کرتے، اور موت سے عین کچھ ٹائم پہلے ہم توبہ کر لیتے کہ چلو اب تو ہم مرنے والے ہیں، تو کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ نے جیسے موت کا وقت جو ہے ہم سے چھپا کے رکھا ہوا ہے، تو انسان جو ہے، جو مسلمان ہیں، ان کو ہر وقت موت کا خوف ہوتا ہے، تو ان کو ہوتا ہے کہ ہم ابھی نہ مر جائیں، ابھی نہ مر جائیں، تو اس وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے وہ گناہوں سے توبہ بھی کرتے ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں۔ انسان تو غلطی کا پتلا ہے، خطاؤں کا پتلا ہے، انسان سے گناہ تو ہو جاتے ہیں، لیکن ہم معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتے ہیں، اور ہم دوبارہ سے نیکی کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ میں نے اس سے اپنی پریویس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ شب قدر اور اعتکاف کا آپس میں جو کمپیریزن میں نے کیا تھا، کہ جب اعتکاف پہ لوگ بیٹھتے ہیں تو وہ اس میں بھی عبادت ہی ہوتی ہے، آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھا جاتا ہے، اس کی طاق راتوں میں بھی عبادتیں ہوتی ہیں، اور وہ شب قدر ڈھونڈنے کا ہی ایک بہت بہترین ذریعہ ہے۔ یعنی اعتکاف کا اصل مقصد بھی دراصل شب قدر ہی کو تلاش کرنا ہی ہے۔ اس لیے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف جو ہے سنت موقدہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب قدر کی تلاش کے لیے پورے رمضان کا اعتکاف فرمایا تھا۔ اس کے بارے میں نے بہت ڈیٹیل سے آپ لوگوں کو حدیث میں بھی بتایا تھا، اور آخر میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے شب قدر کو رمضان کی طاق راتوں میں ڈھونڈیں۔ میں نے اس کی حدیث اپنی پچھلی ویڈیو میں بیان کی بھی ہیں۔ میں اس بارے میں جو حدیث ہے وہ آپ کو حدیث مبارکہ کا مفہوم دوبارہ بیان کر دیتی ہوں، ادھر اسکرین پہ بھی لکھے ہوئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے لیلۃ القدر کی تلاش میں پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا، پھر میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور مجھے وحی کی گئی کہ لیلۃ القدر کی یہ رات آخری عشرے میں ہے، لہٰذا تم میں سے جو شخص اعتکاف کرنا چاہے تو وہ اعتکاف کرے آخری عشرے میں۔ چنانچہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ وہ رات طاق راتوں میں ہے، اور میں اس رات کی صبح کو پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے تک رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف فرمایا۔ یہ پیاری سی جو حدیث ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہاں اعتکاف میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے جو اجر و ثواب ہے، جو فضیلت ہے، اس کے بارے میں احادیث جو ہے ادھر آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی اپنے مینشن کیا تھا۔ اب باری آتے ہیں شب قدر کی علامتوں کے بارے میں کہ بھئی ہم عبادت میں مشغول ہیں، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ کیوریوسٹی تو ہے نا کہ بھئی مجھے شب قدر ملی یا نہیں ملی، کون سی جو رات ہے وہ شب قدر کی رات ہوگی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے لیے آسانی فرمائی ہے کہ انہوں نے ہمیں شب قدر کی کچھ علامتیں بتا دی ہیں کہ ان علامتوں کو اگر ہم فیل کریں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بھئی شب قدر جو ہے یہ والی رات تھی۔ انشاءاللہ آج جو 27ویں کی رات ہے میں عبادت کروں گی، اینڈ آئی ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ میں یہ ساری علامتوں پہ غور کروں، کیا پتہ آج کی رات شب قدر کی رات ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے، آمین۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب قدر کی نشانیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ مفہوم: شب قدر نرمی و آسانی والی اور خوشگوار رات ہوتی ہے۔ یہ رات نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی بلکہ معتدل ہوتی ہے۔ نیز شب قدر کی صبح سورج کی روشنی بغیر شعاع کے کمزور اور سرخی مائل ہوتی ہے۔ نیز اس رات کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس رات کے بعد کی صبح کو جو سورج ہے، آفتاب، بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، بالکل ایسا ہموار ٹکیا کی طرح جیسا کہ 14ویں کا چاند ہو۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اس کی جو اور کچھ دیگر نشانیاں ہیں وہ سلف صالحین اور اہل اللہ کے تجربات کی روشنی سے بھی ہم ثابت کرتے ہیں۔ یہ ہے کہ اس مخصوص رات میں فرشتوں کے نزول کی وجہ سے ایک خاص قسم کا جو اطمینان ہے نا، وہ آپ کو ایک خاص قسم کا اطمینان محسوس ہوگا۔ پر جو ہے مسلمانوں کے وہ عجیب سی ایک رکت طاری ہو جاتی ہے، اور اس رات نہ زیادہ سردی ہوتی ہے اور نہ ہی زیادہ گرمی کا احساس ہوتا ہے، بلکہ یہ جو رات ہے یہ بالکل ماڈریٹ ٹیمپریچر ہوتا ہے۔ اس میں یہ رات کھلی اور بہت روشن ہوتی ہے۔ اس رات میں کیف و سرور کی کیفیت چھائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بابرکت رات میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی رات ہے، آپ لوگ مجھے لازمی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وہ کون لوگ ہیں جو شب قدر سے محروم رہتے ہیں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آیا نا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث: تم پر یہ مہینہ آ چکا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہا وہ ساری ہی بھلائیوں سے محروم رہا، اور اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو واقعی بڑا محروم ہو۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کی سعادت نصیب فرمائے، ہمیں اسے محروم بالکل نہ کرے۔ اب شب قدر پہ ہم نے عبادت کرنی ہے، ہم کون سی جو مخصوص عبادات ہیں جو کریں جس کی وجہ سے ہم جو شب قدر کو پا سکیں۔ شب قدر میں کوئی بھی مخصوص اعمال، اذکار یا کوئی بھی اجتماعی عبادت جو ہے نا وہ ثابت نہیں ہوئی۔ ہر شخص جو ہے وہ اپنے طور پر آپ نماز پڑھیں، آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، آپ ذکر کریں، آپ استغفار کریں، آپ نفل پڑھیں، آپ صلاۃ و تسبیح پڑھیں، یعنی کہ کوئی بھی عمل آپ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں، دعائیں کریں، آپ کے اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو کہ آپ لوگوں نے شب قدر میں کون سی عبادت کرنی ہے۔ ہاں، البتہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک دعا کا بتایا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ یہ دعا پڑھو، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ: اے اللہ، بے شک آپ معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، پس آپ مجھے بھی معاف فرما دیں۔ اب کچھ نسخے بتاؤں گی میں آپ کو کہ ان کی ہیلپ سے آپ جو شب قدر کو آسانی سے پا سکتے ہیں۔ آخری عشرے کی جو تمام راتیں ہیں، بالخصوص جو طاق راتیں ہیں، ان میں سے آپ درج الاعمال کا اہتمام کریں۔ عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھیں، کیونکہ جو عشاء اور فجر باجماعت پڑھتا ہے نا اس سے جو ہے آلریڈی ویسے ساری رات عبادت کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا فرمائی تھی اس دعا کا آپ خوب اہتمام کریں۔
اب کم از کم 2 یا 4 رکعت نوافل آپ ضرور پڑھیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو 10 پڑھتے ہیں، 20 پڑھتے ہیں. یہ جو ہے میں آپ کو لیسٹ بتا رہی ہوں کہ لیسٹ عبادت آپ لوگوں نے یہ کرنی ہے. کم سے کم ایک پارہ آپ قرآن کریم کی تلاوت لازمی کریں. اور اس کے علاوہ آپ لوگ جتنا استغفار کر سکتے ہیں اتنا استغفار کریں. رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے جہنم کی آگ سے نجات آپ طلب کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو میرا پرسنل آپ لوگوں کو مشورہ ہے کہ آپ صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کریں لازمی. امید ہے میری اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو بہت سی نالج ملی ہوگی. اگر کہیں کوئی کمی پیشی ہو تو آپ مجھے معاف فرمائیے گا. مجھے لازمی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور آج کی رات جو ہے بالخصوص جیسے آج 27 آف رمضان ہے، اس کی رات آج ہے، تو آپ لوگوں نے میرے لیے بھی دعا کرنی ہے. آپ لوگ بھی عبادت کریں گے، مجھے لازمی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میرے پیرنٹس کی زندگی کی دعا کریے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اجازت چاہتی ہوں آپ سے. انشاءاللہ نیکسٹ کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ ہم دوبارہ ملیں گے. فی امان اللہ. اللہ حافظ. And please don't forget to subscribe my channel Islamic Elucification. Thank you.